قائد مل جائے، کوئی ایسا لیڈر مل جائے، کوئی ایسا رہنما مل جائے جو دنیا اور دین دونوں کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے امت مسلمہ کی رہنمائی کر سکے۔ تو عقیدہ انسان کے اندر ایک قوت، ایک طاقت، ایک ہمت، ایک جرت پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ کو کہ تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ بت تو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، یہ اچھے تمہارے معبود ہیں، الہ ہیں کہ جو اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہیں۔ یہ ایک بڑا نقطہ تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، اور قرآن میں بڑی کثرت سے اس بات گفتگو کی گئی۔ اور پھر قرآن پاک میں سورۃ الحج میں آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ ہم تمہیں ایک مثال دینا چاہتے ہیں، ذرا توجہ سے سنو۔ فرمایا الہ وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، تو یہ جو تمہارے معبود ہیں اگر یہ الہ ہیں، تو میرے الہ نے تو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تو تم اپنے معبودوں سے کہو کہ ایک مکھی بنا دیں، مکھی کا پر بنا دیں۔ پھر فرمایا معبود وہ ہوتا ہے کہ جو خالق بھی ہو اور قادر بھی ہو۔ فرمایا ان بتوں کے سر پر آپ کوئی میٹھی چیز رکھ دیں اور اللہ کی بنی ہوئی ایک معمولی سی حقیر سی مخلوق مکھی وہ اسے اٹھا کے لے جائے، تو انہیں کہیں کہ اس سے واپس چھین لیں۔ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ تو یہ اس سے جو مکھی ان سے چیز چھین کے لے جائے گی، یہ اسے بھی واپس لینے کی قدرت نہیں رکھتے، تو پھر یہ خدا کیسے ہوئے؟ تو عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو آپ کے اندر یہ احتساب پیدا کر دیتا ہے کہ آپ خلوت و جلوت میں اللہ کا سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے دل میں مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور خدا کا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی توحید اور اس کے عقیدے کا جو احتساب کا عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری معاشرتی بیماریاں انسانی معاشرے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے 13 سالہ جو مکی دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عقیدہ توحید کی اشاعت پر اور مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدے پر گفتگو کی جاتی رہی۔ آپ سورہ یاسین پڑھ لیں، ساری مکی صورتوں کو پڑھ لیں، تو الغرض عقیدہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو فکری علو مہیا کرتا ہے، انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر خود داری پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر معرفت خدا پیدا کرتا ہے، معرفت خودی پیدا کرتا ہے۔ یہ وہی مسلمان تھے کہ جو درختوں سے ڈرا کرتے تھے، جو پہاڑوں سے ڈرا کرتے تھے، جو دریاؤں کو سجدہ ریز ہوتے تھے۔ پھر وہی صحابہ کرام تھے کہ ان کی ٹھوکروں میں پہاڑ تھے، ان کی ٹھوکروں پر صحرا تھے، ان کی ٹھوکروں پر دریا تھے۔ وہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ عقیدہ توحید نے پیدا کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عقیدہ انسان کی شخصیت کی تعمیر میں پہلا نقطہ آغاز ہوتا ہے، لیکن ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام دیا، اس میں عقائد بھی تھے اور اس کے بعد اس میں باقی اجتماعی نظام ہائے زندگی بھی تھے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس میں عقائد کی بات بھی ہے، تزکیہ نفس کی بات بھی ہے، تہذیب اخلاق کی بات بھی ہے، اور اجتماعی نظام ہائے زندگی کی بات بھی ہے۔ اب اس بات سے میں کوئی نئی باتیں آپ کو نہیں بتا رہا، میں صرف ریفریش کر رہا ہوں آپ کے مائنڈ کو، آپ کی معلومات کو، آپ کے نالج کو، آپ کے مقاصد کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی کی جدوجہد کے بعد ریاست قائم کی جس کا نام ریاست مدینہ تھا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی نظام نافذ کیے، سیاسی نظام دیا، معاشرتی نظام دیا، معاشی نظام دیا، تعلیمی نظام دیا۔
یعنی ان نظام ہائے زندگی کی ایک مکمل شکل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں متشکل نہیں ہو سکی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے اور اپنی سیرت کے ذریعے سے اس کے بنیادی جو اصول تھے وہ آپ نے عطا فرما دیے تھے۔ مثلا بدر کے جو قیدی تھے، بدر کے قیدیوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ فدیہ دیں، فدیہ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ لوگ مدینہ میں رہنے والے بچوں کو پڑھائیں